صلی اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ہم علم سیکھتے ہیں چھونے سے، دیکھنے سے، سننے سے، اور کتابوں سے، لیکن علم میں کمال اس وقت حاصل ہوتا ہے جب ہم اس کو 3 منزلوں میں طے کرتے ہیں۔ اور وہ 3 منزلیں ہیں علم، عمل اور صحبت۔ ہم کتابوں سے علم حاصل کر لیں گے، دیکھنے سے سیکھ لیں گے، چھونے سے سیکھ لیں گے، سننے سے سیکھ لیں گے۔ علم حاصل کرنے کی پہلی منزل تو علم کو حاصل کرنا ہے، لیکن جب تک کہ ہم اس کو ایکسرسائز نہیں کرتے، اس کو عمل میں نہیں لاتے، اپنی زندگی پر اس کا اطلاق نہیں کرتے، یہ پالش نہیں ہوگا۔ اس کے بارے میں ہمیں صحیح انداز میں پتہ نہیں چلے گا کہ یہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس پر اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ نتیجے تک پہنچنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس علم کو عمل میں لایا جائے، اور اس کے اندر اس وقت تک کمال حاصل نہیں ہو سکتا، یہ اس وقت تک پوری طرح پالش نہیں ہوگا جب تک کہ ہم کسی صاحب علم کی صحبت اختیار نہ کر لیں۔ فقر میں، درویشی میں، روحانیت میں، تصوف میں اگر ہم جو صحیح فقیر گزرے ہیں، واقعی صحیح فقیر ہیں، ان کی تعلیمات کو اگر غور سے پڑھیں تو وہاں صحبت پر اسی لیے زیادہ زور دیا گیا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ بغیر گائیڈ کے، بغیر استاد کے، بغیر مرشد کے، بغیر شیخ کے انسان کہیں پہنچ نہیں سکتا، وہ در حقیقت بات صحبت کی ہے۔ روحانیت میں اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم کسی درجے تک جا پہنچیں، کسی مقام تک جا پہنچیں، تو وہاں ہمیں پھر ایک استاد کی ضرورت پڑے گی، مرشد کی، شیخ کی، گائیڈ کی، جو بھی آپ اسے کہنا چاہیں، تو اس کی ضرورت ہمیں ضرور پڑتی ہے۔ یہ جتنے بھی اولیاء کرام اپنے کمال کو پہنچے ہیں، ایک بلندی تک چلے گئے، وہ سبھی وہ ہیں جو
جنہوں نے صاحب علم لوگوں کی صحبت اختیار کی ہے، لوگوں سے اکتساب فیض کرنے والے جناب حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے 102 اساتذہ سے اکتساب فیض کیا ہے۔ ایک اور روایت 105 ہیں، اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ 110 صاحبان علم تھے جن سے جناب حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے اکتساب فیض کیا، اور وہ سال 2 سال 10 سال کی صحبت نہیں ہے، وہ ایک لمبی عمر گزری ہے اس صحبت میں۔ اور اسی لیے جناب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے جناب حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے بارے میں فرمایا کہ بایزید کی حیثیت اولیاء اکرام میں وہی ہے جو کسی انگوٹھی میں نگینے کو ہوتی ہے۔ یہ کمال حاصل ہوتا ہے صحبت کے نتیجے میں۔ کوشش کیجئے کہ آپ کو اور میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ مجھے بھی اللہ یہ توفیق بخش دے کہ ہم کسی صاحب علم کی صحبت میں بیٹھ سکیں۔ جب ہم کسی صاحب علم کے صحبت میں بیٹھتے ہیں تو وہاں 2 چیزیں بہت ضروری ہو جاتی ہیں، اس کے بغیر ہم وہاں سے کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ ایک عجز ہے، عاجزی، کہ انسان دنیاوی طور پر کسی بھی مقام پر فائز کیوں نہ ہو، خواہ کسی حکومت کا سربراہ کیوں نہ ہو، ریاست کا سربراہ کیوں نہ ہو، لیکن جب صاحب علم کی صحبت میں بیٹھا ہے تو وہاں اس کو اپنی وہ حیثیت اٹھا کے ایک طرف رکھ دینی پڑے گی۔ اس کی طور طریقے، اس کے انداز، اس کی فکر میں عاجزی ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور دوسری چیز ہے علم۔ وہاں بہت تحمل کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جو صاحب علم ہے اور اس کی جا کے اگر کوئی آدمی شاگردی اختیار کرتا ہے تو پھر وہ صاحب علم اس انسان کی دنیاوی حیثیت پر نظر نہیں رکھتا، اس کے نزدیک وہ صرف شاگرد ہے۔ اور اگر کوئی صاحب علم ایسا ہے کہ وہ اپنے پاس آنے والوں کی دنیاوی مرتبے کی وجہ سے فرق کرتا ہے تو وہ پھر صاحب علم نہیں ہے۔ عاجزی اور علم، یہ وہاں بنیادی شرط بن جائے گی، اور ہمارے اندر عاجزی آ نہیں سکتی جب تک کہ ہم تکبر سے جان نہ چھڑا لیں۔ میں نے ایک بار پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تکبر صرف وہی نہیں جن معنوں میں تکبر کو ہم لیتے ہیں، بلکہ تکبر کی بہت سی قسمیں ہیں۔ علم کا تکبر ہے، عبادت کا تکبر ہے، پارسائی کا تکبر ہے، دولت کا تکبر ہے، مرتبے کا تکبر ہے، اور تو اور عاجزی کا بھی تکبر ہے۔
اور ان سب میں خوفناک تکبر عاجزی کا تکبر ہے جو انسان کو بالکل ہی برباد کر دیتا ہے. تو تکبر پر بڑی گہری نظر رکھنا پڑتی ہے اگر ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. مزہ یہ ہے کہ یہ تکبر اگر ہم کیری کر لیں صاحب علم کی صحبت میں بیٹھے ہوئے بھی اس تکبر سے جان نہ چھڑا سکیں تو بالکل وہی حال ہوتا ہے انسان کا اس آدمی کا سا جس نے گھر میں سال بھر کا اناج اکٹھا کیا کہ یہ سال بھر اناج میرے کام آ جائے گا، لیکن کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ وہ اناج یا تو وہاں سے غائب ہو گیا ہے یا خراب ہو گیا ہے. کہ جس بوری میں اس نے اس اناج کو محفوظ کیا تھا سال بھر گزارا کرنے کے لیے، اس بوری کے کسی چھپے ہوئے کونے میں کسی چوہے نے ایک سوراخ کیا اور وہ اس کا اناج کھاتا رہا. جو کھا نہیں سکا اس کو اس نے ویسے خراب کر دیا. تو پتہ چلا کہ وہ اناج سے بالکل تہی دامن ہو گیا، اب اس کا گزارا مشکل ہوگا. تو جب انسان عاجزی کے تکبر میں مبتلا ہو جائے تو اس کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جو اس اناج کے مالک کے ساتھ ہوا. تو ہم صاحب علم کی صحبت میں ضرور جائیں، لیکن اپنا محاسبہ خود کرتے رہیں کہ ہم کہیں تکبر میں مبتلا نہ ہوں. اور ایک اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر کہ جب وہ کسی بڑے صاحب علم کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اسی تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں اتنے بڑے صاحب علم کی صحبت میں بیٹھا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ احساس برتری میں مبتلا ہو گیا، بجائے سیکھنے کے وہاں گوانا شروع کر دیا اس نے. تو ہم علم اور عجز اس محفل میں اختیار کر لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کسی صاحب علم کی محفل میں بیٹھتے ہیں، کسی صاحب علم کے پاس جاتے ہیں، تو وہاں ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ علم سننے سے حاصل ہوتا ہے، بولنے سے ضائع ہوتا ہے. تو جب ہم کسی صاحب علم کے پاس گئے ہیں تو اپنی زبان کو بالکل بند کر لیں اور کانوں کو کھلا رکھیں، علم کا حصول ممکن ہو جائے گا. یہ سوال اکثر بیشتر سامنے آتا رہتا ہے، وہ ہے اسم اعظم سے متعلق. انسان کہیں بھی چلا جائے، کیسے ہی لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہو، اس سوال سے سامنا ضرور ہوتا ہے، اسم اعظم کیا ہے یا اسم اعظم بتا دیجیے. یہاں بھی وہی سوال پھر اسم اعظم کا آ گیا. یہ جو صاحب علم ہوتے ہیں،
انہوں نے چونکہ اپنے شیخ کی محفل میں بیٹھ بیٹھ کے تحمل، برداشت اور صبر سیکھا ہوتا ہے، بلکہ اس کی پریکٹس ہوئی بھی ہوتی ہے. جب یہ خود کسی مقام پر جاتے ہیں کہ ان کے شیخ انہیں اجازت دے دیں دعا کرنے کی یا بیعت کرنے کی لوگوں کو، تو لوگ ان کے پاس جانے لگتے ہیں. پھر تو فقیر کے پاس لوگ زیادہ تر جاتے ہیں دنیاوی فائدے کی بات کرنی ہے. وہاں مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ وہ صاحب علم یا فقیر یا درویش اس مقام کو پہنچا ہی ترک دنیا کر کے ہے، کہ دنیا کی محبت اس نے دل سے نکال دی اور رب کی جستجو میں لگا. اس مقام پہ آپ پہنچا جہاں وہ مستجاب الدعوات ہے، لوگوں میں علم بانٹتا ہے، لوگوں کو فیض پہنچاتا ہے. جس چیز کو ترک کر کے وہ اس مقام تک آیا ہے، اس کے پاس آنے والے آتے ہی اس غرض سے کہ وہ حاصل ہو جائے. تو اسے اپنے مقام سے نیچے اترنا پڑتا ہے جب وہ دنیاوی دعا کرتا ہے کسی کے لیے. جس مقام پر وہ بیٹھا ہے اس سے وہ نیچے اتر کے دنیا کی دعا کرتا ہے. اسی لیے اس کے اندر جھنجھلاہٹ آپ کو محسوس ہوگی جب دنیا کی دعا اس سے کرنے کو کہا جاتا ہے. تو لیکن چونکہ اس کے اندر عاجزی بھی ہے، حلم بھی ہے اور صبر بھی ہے، تو ظاہر نہیں کرتا کہ وہ کس درد سے گزر رہا ہے جب اس سے دنیا کی دعا کے لیے کہا جا رہا ہے. وہ علم کے اس مقام پر آیا ہے کہ اس نے دنیا کی محبت دل سے نکال دی تھی. اس مقام پر آ کر پھر اس میں اعظم کا ادراک اسے ہوا ہے. تو جب اس سے ہر آنے والا پوچھتا ہی یہ ہے کہ اس میں اعظم بتا دیجئے تاکہ میں دنیا کے کام اس سے کر لیا کروں، تو پھر اینٹیں مارنے پہ آتا ہے. ایک نواب صاحب تھے، ان کو دعویٰ یہ تھا کہ یہ بس ایسی باتیں بنی ہیں کہ لوگوں کی چڑ بن جاتی کوئی چیز. تو اپنے ہم اثر ہم پلہ لوگوں کے درمیان بیٹھے تھے جو ظاہر نواب تھے، تو وہاں یہ بات چل نکلی کہ انسان کی چڑ کیسے بنتی ہے. ان نواب صاحب نے جو میزبان تھے انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں مانتا کہ کسی آدمی کی کسی بات سے چڑ بن سکتی ہے. تو دوسرے مہمان نواب جو تھے انہوں نے سب نے سنا، خاموش ہو گیا آداب مہمانی کی. تھوڑی دیر کے بعد کھانے کا وقت ہو گیا تو نواب صاحب جو میزبان تھے انہوں نے کہا کہ آئیے صاحب کھانا تناول فرمائیں. تو کھانا کھاتے کھاتے مہمان نوابین میں سے ایک نواب نے اپنے میزبان سے کہا کہ حضرت آپ کے یہاں اچار ہوگا؟ تو وہ میزبان نے کہا کہ نہیں، میں اچار نہیں کھاتا.
اس لیے اچار نہیں ہے، سوری معاف کیجیے گا۔ نہیں کوئی بات نہیں۔ تو 2-4 نوالے لینے کے بعد ان نواب صاحب نے پھر اپنے میزبان سے کہا کہ حضرت آپ کے یہاں اچار ہوگا؟ تو میزبان نے بڑے پیار اور تحمل سے پھر جواب دیا کہ نہیں، ہم لوگ اچار نہیں کھاتے، اس لیے اچار نہیں۔ اس نے کہا نہیں، اچھا کوئی بات نہیں۔ 2-4 نوالے کھانے کے بعد اس نے پھر کہا کہ حضرت آپ کے یہاں اچار ہوگا؟ تو میزبان نے کہا کہ دیکھیے، میں نے آپ کو پہلے بھی 2 مرتبہ عرض کیا کہ ہم اچار نہیں کھاتے، اس لیے ہمارے یہاں اچار نہیں ہوتا، اور معاف کیجیے گا میں بھول گیا۔ پھر 2-4 نوالے کھائے تو پھر کہا کہ حضرت آپ کے یہاں اچار ہوگا؟ تو میزبان نے ذرا تلخی سے کہا کہ آپ بھی کمال کے آدمی ہیں، میں آپ کو پہلے بھی 3 بار کہہ چکا کہ ہم اچار نہیں کھاتے، ہمارے یہاں اچار نہیں ہے۔ سوری میرے ذہن سے نکل گئی بات۔ پھر 2-3 نوالوں کے بعد کہا کہ حضرت صاحب آپ کے یہاں اچار ہوگا؟ تو وہ برہم ہو گئے میزبان، اور بڑی سختی سے کہا۔ انہوں نے پھر معافی مانگ لی۔ پھر 2-4 نوالے کے بعد کہنے لگے حضرت آپ کے یہاں اچار ہوگا؟ تو میزبان جو تھے وہ برا بھلا کہنے پہ اتر آئے۔ دوسرے نواب نے بیچ بچاؤ کرا دیا۔ کھانا ختم ہو گیا، ہاتھ دھو رہے تھے، جو ہی ان صاحب نے ہاتھ دھوئے تو ہاتھ صاف کرتے کرتے اپنے میزبان سے کہنے لگے حضرت آپ کے یہاں اچار ہوگا؟ تو انہوں نے جوتا اتار لیا، تو انہوں نے معافی مانگ لی، بات ختم ہو گئی۔ وہ کھانا کھا کے رخصت ہو رہے تھے مہمان، یہ نواب صاحب بھی رخصت ہو رہے تھے۔ رخصت ہوتے ہوتے ہاتھ ملایا اور کہنے لگے حضرت آپ کے یہاں اچار ہوگا؟ تو مارنے دوڑے ان کو، بات ختم ہو گئی۔ یہ صاحب اپنے گھر پہنچے، وہاں جا کے ملازم سے کہنے لگے یہ پیالہ لو اور فلاں نواب صاحب کے یہاں جاؤ اور ان سے جا کے کہو کہ حضرت آپ کے یہاں اچار ہوگا، نواب صاحب نے مانگا ہے۔ وہ ملازم بیچارہ اپنی معصومیت میں پیالہ لے کے نواب صاحب کے گھر پہ آ گیا اور ملازم سے کہا کہ بتاؤ کہ فلاں نواب کا ملازم آیا ہے۔ یہ نواب صاحب آئے باہر، ہاں بھائی میاں کیا بات ہے؟ اس نے پیالہ آگے بڑھایا اور کہا کہ وہ نواب صاحب نے مجھے بھیجا ہے اور پوچھوایا کہ آپ کے یہاں اچار ہوگا۔ تو ان نواب صاحب نے ان کا پیالہ پکڑا اور ملازم کے سر میں دے مارا، تو وہ غریب جان بچا کے بھاگا۔ پیچھے پیچھے نواب صاحب گالیاں دیتے ہوئے، محلے کے بچوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ تو ملازم پوچھا کیا ہوا؟ پاگل ہو گیا، میں نے اچار مانگا تھا، یہ مارنے کو دوڑا ہے میرے پیچھے۔ اگلے دن نواب صاحب آئے تو بچے تالیاں بجا رہے تھے، نواب صاحب اچار ہوگا، نواب صاحب اچار ہوگا، اور نواب صاحب ان کے پیچھے اینٹ لے کے بھاگ رہے تھے۔ تو یہ جس شدت سے اس میں اعظم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، میرا خیال ہے کہ کسی دن فقیر لوگ اینٹ اٹھا کے پوچھنے والوں کے پیچھے بھاگتے دکھائی دیں گے۔ ایک چیز یاد رکھیے کہ جس طرح سے رب تعالیٰ کسی کو صاحب کشف بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کشف کسی فقیر کو عطا کرتے ہیں، تو اس سے پہلے اسے اتنا بڑا ظرف عطا کر دیا جاتا ہے کہ وہ کشف میں دوسروں کے بارے میں اگر وہ بہت سی چیزیں دیکھے گا تو جو چیز اس سے پوچھی نہیں گئی وہ اس کو بیان نہ کرے، لوگوں کا بھرم اور لوگوں کا پردہ قائم رکھے، یہ ظرف اسے پہلے عطا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب وہ علم کے اس مقام پر آئے کہ جہاں اس پر اسم اعظم کا انکشاف ہو جائے، تو اس میں اتنا بڑا ظرف پیدا ہو گیا ہوتا ہے کہ نہ تو وہ اس اسم اعظم کو استعمال کرتا ہے خواہ کتنی ہی مشکل میں کیوں نہ ہو، اور نہ وہ کسی کے لیے اس اسم اعظم کو
استعمال کرتا ہے. اسم اعظم کے جاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اس مقام کو پہنچا ہوا ہو جہاں وہ اسے سنبھال سکے، کیونکہ اسم اعظم کے استعمال سے کام تو ہو جائے گا، لیکن پھر اولیاء کرام کی لسٹ سے اس کا نام کاٹ دیا جاتا ہے. ان کا اگلا سوال بھی اسم اعظم ہی سے متعلق ہے کہ کیا یہ سچ ہے کہ اسم اعظم کا ورد انسان زیادہ دیر تک نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بہت وزنی ہوتا ہے؟ یہ مجھے وزن کے بارے میں تو معلوم نہیں ہے کہ کتنا وزنی ہوتا ہے، لیکن یہ میں ضرور جانتا ہوں کہ اسم اعظم کو آپ کو 2-4 بار سے زیادہ پڑھنا نہیں پڑتا. اس کی تاثیر اتنی تیز ہے کہ 1-2 بار ہی پڑھنے سے ان کا اگلا سوال، کیا صوفی اپنے مقام ولایت سے مطمئن رہتا ہے یا اگلی منزل یا مقام کی خواہش رکھتا ہے؟ صوفیزم میں، تصوف میں خواہش نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. درجے یا مقام کی خواہش وہاں ہوتی ہے جہاں حرص ہو انسان کے دل میں یا طمع ہو. یہ حرص اور طمع ہے کہ میں اگر دنیاوی طور پر کسی ایک عہدے پر فائز ہوں تو میں اس سے اگلے عہدے کی تمنا کروں. وہ تمنا میری حرص یا طمع کے نتیجے میں ہو سکتی ہے، اس کے بغیر نہیں. تو جس انسان کے دل میں حرص یا طمع ہے وہ کبھی درویشی کے مقام پر فائز ہو ہی نہیں سکتا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ درویش کا آبجیکٹو یہ نہیں ہوتا کہ اس کے ولایت کے مرتبے عطا ہو جائیں. اگر اس کا آبجیکٹو یہ ہے تو وہ کبھی صوفی یا درویش بنے گا نہیں. اس راہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس انسان نے اس انتظار میں رہا کہ مجھے کب کچھ ملے گا یا اگر ملا ہے تو کتنا ہے اور مزید کب ملے گا، اسے کبھی کچھ نہ ملا. اور جس نے ان تمام چیزوں سے بے پرواہ ہو کر رب کی عبادت کی، اپنے رب کو پکارتا رہا، اسے سب کچھ عطا ہو جاتا ہے. تو جو صوفی اگلے مقام پر نظر رکھے گا اسے کچھ عطا نہیں ہو سکتا، وہ کبھی آگے نہیں بڑھے گا. صوفی تو صرف ایک چیز کی تمنا رکھتا ہے کہ مجھے میرا رب مل جائے، مجھے رب کا قرب حاصل ہو جائے. اس آبجیکٹو کو ذہن میں، چونکہ آخری منزل ہے تو اس کی نظر جب آخری منزل پر رہتی ہے کہ مجھے وہاں جانا ہے تو راستے کی تمام منزلیں از خود طے ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ ایک سوال ہے کہ ایک مرید کے لیے مرشد کے حوالے سے اپنے معاملات و گفتگو پوشیدہ رکھنا کس حد تک ضروری ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جب آدمی علم کی ابتدائی منازل میں ہوتا ہے
ولایت کی ابتدائی درجات پر ہوتا ہے تو اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنی کیفیات کو، اپنے مشاہدات کو، اپنے محسوسات کو، اپنے واردات کو وہ پوشیدہ رکھے. لیکن پختگی کے ایک مقام پر پہنچنے کے بعد اس کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ بہت سے معاملات کو لوگوں میں بیان کر دے احتیاط کے ساتھ، تاکہ دوسرے اس سے انسپائر ہوں، دوسروں کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ میں بھی ایسا ہو جاؤں. تو وہ اللہ کی راہ کی طرف بلانے کا ایک ذریعہ بن جاتی ہیں وہ باتیں. لیکن بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو ہر مقام پر فائز ہونے کے باوجود اس کو عیا نہیں کیا جا سکتا. تو مرشد سکھاتے ہیں اپنے مرید کو بہت سی باتیں، بہت سی چیزیں. ان میں کچھ چیزیں بیان کی جا سکیں گی اور کچھ چیزیں علم سے متعلق، مقامات سے متعلق بتائی نہیں جا سکتی ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی عقل کو چکرا کے رکھ دیں گی. جب ان کو عام لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے گا تو بجائے اس کے کہ وہ سیدھی راہ کی طرف چلے جائیں، اللہ کی طرف راغب ہو جائیں، ان کے بھٹکنے کے امکانات زیادہ ہیں. تو اس لیے ان باتوں کو عام لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی ممانعت ہوتی ہے. کیونکہ پوشیدہ معاملات کا تعلق درویش کی سیر سے ہوتا ہے، اور وہ سیر میں ایسے مقامات دیکھتا ہے جہاں انسانی عقل پہنچ نہیں سکتی. تو جب وہ عام لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں گے تو وہ اپنی عقل اور لاجک پر اسے پرکھنا چاہیں گے، اور عقل وہاں تک جا نہیں سکے گی. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بھٹک جائیں گے لوگ. اس لیے چھپانے کا حکم ہوتا ہے. تو پھر اسم اعظم درمیان میں آ گیا کہ کیا اسم اعظم کا ذکر کرتے ہوئے انسان مشاہدہ بھی کر رہا ہوتا ہے، اور اس لیے اس پر ایک خاص قسم کا خوف اور ہیبت طاری ہو جاتی ہے. اسم اعظم کا ذکر کرتے ہوئے مشاہدہ نہیں کر پائے گا انسان، اس لیے کہ اس کا تعلق براہ راست ذات باری تعالیٰ سے ہے. وہاں تجلی اس قدر زیادہ ہے کہ اس کی تاب نہیں لا سکتا کوئی، اس لیے وہ مشاہدہ وہاں نہیں ہوتا. یہ تجلی کے ایک ہلکا سا حصہ تھا، ایک تجلی بہت کم مقدار کی تھی جو کوہ طور پر ڈالی گئی تھی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا. تو رب کی تجلی کی تاب کوئی نہیں لا پائے گا، اس لیے وہ مشاہدہ وہاں نہیں ہوتا. البتہ اس کی جلالت اور ہیبت اتنی ہے کہ اگر اس کا ذکر کرے تو انسان بڑے سے بڑا ولی اللہ بھی کانپنے لگے گا. اگلا سوال ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی ورد وظیفہ بغیر ولی کامل کی اجازت کے کیا جائے تو عام طور پر وہ فائدے کی بجائے نقصان دیتا ہے، لیکن قرآن پاک خواہ جتنی بھی کثرت سے پڑھا جائے اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا قرآن پاک کے الفاظ کے ساتھ انوار بھی اتارے گئے ہیں؟ یہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی ولی یا کسی صاحب علم کی اجازت کے بغیر انسان تلاوت کرے.
یا ورد کرے، وظیفہ کرے تو اس کا نقصان ہی ہو، یہ ضروری نہیں ہے، بعض اوقات اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں. لیکن نقصان کا احتمال بہرحال ہے، رجت ہونے کا احتمال رہتا ہے، تو اس لیے اس سے منع کیا جاتا ہے کہ ایسا رسک نہ لیا جائے کہ کہیں رجت میں نہ آ جائے انسان. کیونکہ اگر آپ کے شیخ ہیں اور وہ ولی کامل ہوں گے یقینی طور پہ، وہ آپ کی روحانی کیفیت، آپ کی روحانیت کا تھریش ہولڈ پوائنٹ، اس سب کو سامنے رکھ کے علم کو ایک میئر ڈوز میں آپ کو دیں گے. اس لیے کہ اگر ان کا مرید صاحب اولاد ہے، اس کی فیملی ہے، اس کی ذمہ داریاں ہیں، اسے دنیاوی کام کاج بھی کرنا ہے، تو اگر علم یکلخت دے دیا جائے تو اس کا اتنا زیادہ بوجھ پڑ جائے گا اس شخص پر، اس کے اثرات اتنے زیادہ ہو جائیں گے اس آدمی پر کہ وہ دنیا کو چھوڑ کر ایک طرف ہو جائے گا. تو سمجھدار ولی اللہ جو ہیں، سمجھدار شیخ، وہ اپنے مرید کو علم عطا کرتے ہیں، لیکن ایک میئرڈ ڈوز میں کہ جس کے حاصل ہونے سے ان کے مرید کی یا ان کے شاگرد کی کیفیات بگڑنے نہ پائیں، وہ اپنے دنیاوی معمولات بھی معمول کے مطابق عطا کرے، اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کرے، اور ساتھ ساتھ اللہ کی راہ پر بھی چلتا رہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ شیخ کی اجازت کے بغیر نہیں پڑھنا چاہیے. اور دوسری اس کے اندر ریزن یہ ہے کہ ہر لفظ کے اپنے اثرات ہیں، اس کے اپنے انوار ہیں، ہر حرف کے. اگر اس کو صحیح طور پر کہا جائے اور پریسائزلی بات کی جائے تو الفاظ اصل میں مجموعہ ہیں حروف کے. جیسے ایک سورہ مجموعہ ہے آیات کا، اور ہر آیت مجموعہ ہے الفاظ کا. اسی طرح لفظ مجموعہ ہے حرف کا. جب کئی حرف اکٹھے مل جائیں تو لفظ بن جاتے ہیں. یہ ویلیوز ہیں حرف کی. ایک لفظ کے اندر اگر فرض کر لیجئے آپ نے لفظ آہد بولا، یہ رب تعالیٰ کی صفت ہے. یہیں کسی زمانے میں بات کرتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ مجھ سے ایک غیر مسلم نے سوال پوچھا تھا کہ آپ کے یہاں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، واحد اور آہد. اگر اس کا ترجمہ دیکھا جائے تو دونوں کا مطلب ایک ہے، لیکن ایک ہی جگہ پر آپ ان دونوں الفاظ کو استعمال کرتے ہیں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ واحد اور آہد دونوں. وہ چونکہ غیر مسلم تھا تو اس کو جواب دینا بڑا ضروری تھا تاکہ اس کے ذہن میں ایمبیگوٹیز جو ہیں اسلام کے بارے میں وہ دور ہوں. تو پھر اس کو سمجھانا پڑا. واحد اصل میں نیومیریکل ایکسپلینیشن ہے کہ اللہ ایک ہے. یہ نیومیریکل ایکسپلینیشن ہے رب کے بارے میں جو تعداد کو ظاہر کر رہا ہے.
کہ رب ایک ہے، دو نہیں ہے. اور آہد ایک کے معنوں میں وہاں آتا ہے جہاں بے مثال ہو جائے، یا اپنی مثال آپ ہے، یا انگریزی میں اس کو ہم کہتے ہیں یونیک ہے، جس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے، بے مثل ہے. تو دونوں میں اصطلاحی معنوں میں فرق ہے، لغتی معنوں میں فرق نہیں ہے. تو اسی طرح جو حرف ہے اس کے انوار اور اس کے اثرات ہر حرف کے ساتھ بدلتے چلے جائیں گے. تو جب کئی حروف ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، لفظ بن جاتا ہے. اس لفظ کے اثرات ان تمام حروف کے اثرات کا مجموعہ بن جائے گا. اس لفظ کے انوار ان تمام حروف کے انوار کا مجموعہ ہو جائے گا. جیسے ڈاکٹر حضرات جب آپ کو اپنی ڈسپینسری میں کھانسی کا شربت یا کھانسی کی دوا بنا کے دیتے ہیں تو اس میں 3 یا 4 قسم کی دوائیاں وہ ڈالتے ہیں ایک مخصوص مقدار میں. تو اس کے نتیجے میں جو محلول وجود میں آتا ہے اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی کھانسی کو ٹھیک کر دیتا ہے. لیکن اس کے جو اجزاء ہیں اس کے اندر اگر ان کو علیحدہ ایک اس کے جزو کو پی لیں آپ تو کھانسی ٹھیک نہیں ہوگی. دو بھی جمع کر لیں آپ، اور اگر وہ ساری چیزیں اکٹھی آپ نے جمع کر لی لیکن اس کی مقدار آپ نے پلس مائنس کر دی تو بھی جو محلول تیار ہوگا وہ آپ کی کھانسی کو آرام نہیں دے گا. تو جو لفظ ہے اس کے اندر جو حروف استعمال ہوئے ہیں ان کے انوار اکٹھے ہو کے ایک اثر رکھیں گے اپنا. کئی الفاظ اکٹھے ہو جائیں گے تو وہ آیت بن جائے گی. تو وہاں پر ان تمام الفاظ کے اثرات اکٹھے ہو گئے اور اکٹھے ہو کے اس آیت کا انہوں نے اثر قائم کر دیا. اب جب ہم کسی حرف کو، لفظ کو، آیت کو، سورہ کو روزانہ ایک مخصوص وقت پر مخصوص تعداد میں پڑھیں گے تو انسان کے ذہن، یا آسانی کے لیے کہیے کہ اس کی روح اور اس کے جسم پر وہ اثرات ایک مخصوص مقدار میں اس کی بارش ہوگی اس پر. بالکل اس طرح سے کہ جیسے آپ پروٹونز پر نیوٹرون کی بارش کر دیں تو وہاں ریڈیشن بے پناہ پیدا ہو جاتی ہے. اب اسے اگر آپ نے ریڈیشن کو ہارنس کر لیا تو وہ آپ تعمیری کاموں میں اس انرجی کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کو ہارنس نہیں کرتے تو وہ تباہی پھیلا دیتی ہے کہ تابکاری ہو جاتی چاروں طرف اور زندگی ناپید ہو جائے گی وہاں. تو وہ انوار کی بارش جب ایک مخصوص وقت پر مخصوص مقدار میں ہوگی تو انسان کے جسم اور اس کی روح پر، یا دنیاوی زبان میں بات کریں تو اس کے ذہن پر اس کے مخصوص اثرات مرتب ہوں گے. یہ صرف آپ کے شیخ ہیں جو یہ جانیں گے کہ آپ کی روحانی کیفیت کیا ہے، اور اس پر اگر اس حرف، اس لفظ، اس آیت کے اثرات اتنی مقدار میں روزانہ اس وقت بارش ہو تو اس کے نتیجے میں اس آدمی کی جسمانی اور روحانی کیفیت کیا ہو جائے گی. تو میئر کر کے اپنے ذہن میں پھر آپ کو سجیسٹ کریں گے آپ کے شیخ کہ آپ یہ ورد اس طرح سے کیا کیجیے. لیکن اس کے برعکس جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم ایک ہی لفظ کو، ایک ہی حرف کو، ایک ہی آیت کو ریپیٹ نہیں کر رہے ہوتے
بلکہ پڑھتے چلے جاتے ہیں، تو وہ پھر اس کی بارش نہیں ہوتی ہے اس طرح سے، اثرات بدلتے جاتے ہیں، انوار بدلتے جاتے ہیں۔ اور ان کے سوال کا جو آخری حصہ تھا اس کا جواب میں پہلے دے چکا کہ جتنے بھی حروف ہیں وہ اپنے اندر ایک طاقت رکھتے ہیں، اس کو اگر ایک نان مسلم استعمال کرے گا تو وہ پاور کہہ دے گا، ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کے انوار ہیں، اس کی تجلی ہے، اس کے اثرات ہیں۔ تو ہر حرف قرآن کا اپنے اندر ایک طاقت لیے ہوئے ہے، اس کا کمبینیشن جب تیار ہو جائے گا اور اسے ایک خاص مقدار میں خاص وقت پر پڑھیں گے تو وہ اس کے اثرات آپ کی روح اور آپ کے جسم پر مرتب ہوں گے، آپ کی روح ایک خاص ڈائریکشن میں شیپ لینے لگے گی، یوں آپ کی روحانیت کا سفر شروع ہو جائے گا۔ ابھی ان کے 2-4 سوال باقی ہیں، اس کو انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی نیکسٹ سنڈے اس پہ بات کریں گے۔ اس وقت کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔